آج ہم اسلامی عبادت یعنی نماز کے ان پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جن پر سوالات تو بہت ہیں لیکن جوابات اکثر بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ جی ہمارے پاس سنی، شیعہ، صوفی اور جدید مفکرین کے خیالات پر مبنی کچھ ذرائع ہیں اور ہمارا مشن ہے کہ ان سب کو ملا کر ایک بڑی تصویر دیکھیں۔ بالکل، اور یہ سوالات کوئی معمولی نہیں ہیں۔ مطلب ہم یہ پوچھیں گے کہ دن میں 5 بار ہی کیوں، ایک خاص سمت میں ہی کیوں، اور اگر خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تو پھر یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ جی ہمارا مقصد ان سوالوں سے بھاگنا نہیں بلکہ ان کے اندر جھانکنا ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں باہر سے اندر کی طرف۔ سب سے پہلے نماز کی بنیادی ساخت، وقت، سمت اور زبان۔ پہلا سوال جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، دن میں 5 ہی نمازیں کیوں، اور وہ بھی اتنے سخت اوقات پر؟ دیکھیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ یہ نظم و ضبط کے پورے تصور کی بنیاد ہے۔ ہمارے تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کو ان نمازوں کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اچھا، جو کلاسیکی علماء ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اوقات دن کو ایک روحانی ڈھانچے میں باندھ دیتے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں، اور پھر ایک اذان آپ کو یاد دلاتی ہے کہ اس دنیاوی بھاگ دوڑ سے بڑا بھی ایک مقصد ہے۔ یعنی یہ دن میں کئی بار ایک اسپرچول ریسیٹ بٹن دبانے جیسا ہے تاکہ انسان دنیا میں پوری طرح کھو نہ جائے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک ریسیٹ ہے۔ صوفیہ اسی بات کو ایک بہت خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے جسم کو دن میں 3-4 بار کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جی ویسے ہی روح کو بھی بار بار روحانی غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ روح کو صرف ہفتے میں 1 بار کھانا دیں گے تو وہ کمزور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور جو جدید مفکرین ہیں وہ اسی کو نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ معمول انسان میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے، تناؤ کم کرتا ہے اور انا کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اوقات دن بھر ایک روحانی ردم قائم کرتے ہیں، لیکن اس جگہ کا کیا تصور ہے جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ خیال کہ دنیا بھر میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ایک ہی نقطے کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ جی بہت۔ تو کعبہ کی طرف ہی کیوں اگر خدا ہر جگہ موجود ہے؟ کہیں یہ بت پرستی کی ایک شکل تو نہیں بن جاتی؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے اور اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ دلچسپ اس لیے کہ تمام مکاتب فکر، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کعبہ کے اندر نہیں رہتا۔ اچھا، کعبہ ایک قبلہ ہے، یعنی ایک سمت، ایک مرکزی نقطہ۔ اسے آپ ایک روحانی نارتھ سٹار سمجھ لیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سیارے پر کہاں ہیں، یہ سب کو ایک مشترکہ متحد سمت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ اتحاد اور نظم و ضبط کی علامت ہے، نہ کہ بذات خود کوئی معبود۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں ذرائع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مشہور قول سے ملتی ہے۔ وہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ ایک واضح لکیر ہے جو ایک علامت کے احترام اور ایک شے کی عبادت کے درمیان کھینچی گئی ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت طاقتور امتیاز ہے کہ اصل چیز عمل کی پیروی ہے، پتھر کی عبادت نہیں۔ اچھا، اب تیسرے بنیادی عنصر پر آتے ہیں، زبان۔ نماز عربی میں ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ دنیا کے بیشتر مسلمانوں کی تو یہ مادری زبان بھی نہیں۔ کیا اس سے نماز ایک بے معنی رسم نہیں بن جاتی؟ یہ ایک بہت ہی حساس اور اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، روایتی علماء کا موقف یہ ہے کہ قرآن کے اصل الفاظ کو محفوظ رکھنے اور دنیا بھر میں عبادت کو یکساں رکھنے کے لیے عربی ضروری ہے۔ یکسانیت کے لیے؟ جی، اس کی وجہ سے ایک انڈونیشین مسلمان اور ایک کینیڈین مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک عالمی زبان کا کام کرتی ہے۔ لیکن اگر سمجھ ہی نہ آئے تو اس یکسانیت کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے سب ایک ہی گانا گا رہے ہیں مگر کسی کو اس کے بول کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی اہمیت پر تقریباً تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنا روحانی طور پر ایک نامکمل عمل ہے، چاہے قانونی طور پر نماز ادا ہو جائے۔ اچھا، مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ ان کے معنی کو محسوس کرنا ہے۔ اسی لیے روایتی علماء بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نماز کے بعد کی جانے والی ذاتی دعا جو خدا سے اصل گفتگو ہے، جی، وہ کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے۔
لیکن نماز کا جو رسمی حصہ ہے اسے اس کی اصل زبان میں محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ متن میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بنیادی باتیں، وقت، جگہ اور زبان۔ اب ذرا نماز کے اندر جو حرکات ہیں ان کی بات کرتے ہیں، یعنی جسم اور روح کا تعلق۔ یہ رکوع اور سجدہ کیوں لازمی ہے؟ کیا یہ صرف ایک قسم کی ورزش ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام میں عبادت صرف ذہن یا دل کا کام نہیں ہے، یہ پورے وجود کا عمل ہے۔ جسم، دماغ اور روح تینوں شامل ہیں۔ جھکنا اور سجدہ کرنا عاجزی کا صرف ایک خیال نہیں بلکہ اس کا ایک عملی جسمانی اظہار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جسم وہی ظاہر کرتا ہے جو دل کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اعضاء جھکنے سے انکار کر دیں تو اکثر آپ کی انا بھی جھکنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک سجدے کی کیا اہمیت ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ صوفیہ کے نزدیک سجدہ وہ تو انا کی فنا کا لمحہ ہے۔ یہ ایک منفی عمل نہیں بلکہ ایک مثبت عمل ہے۔ ایک منٹ، تو یہ کمزوری کے احساس کے ساتھ جھکنا نہیں بلکہ اپنی میں یا انا سے آزاد ہونے کا لمحہ ہے۔ یہ تو اس امر کو بالکل ایک نیا معنی دے دیتا ہے۔ بالکل، یہ قربت کا عروج سمجھا جاتا ہے، جہاں آپ اپنے وجود کے سب سے محترم حصے یعنی اپنی پیشانی جو آپ کی عقل اور شناخت کا مرکز ہے اسے زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تذلیل نہیں بلکہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ صحیح۔ اور اسی بات کو یہ حقیقت مزید واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر معذور ہے تو وہ بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ صرف اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل چیز نیت ہے، نہ کہ صرف جسمانی ورزش۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے وضو کا ٹوٹ جانا یا تلفظ کی معمولی غلطی پوری نماز کو کیوں باطل کر دیتی ہیں؟ یہ تھوڑا سخت نہیں لگتا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے۔ وضو کا ٹوٹنا یہ خدا کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ ایک رسمی حالت طہارت کے خاتمے کی علامت ہے۔ یہ نظم و ضبط اور عبادت کے احترام کی تربیت ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی اہم میٹنگ میں جانے سے پہلے آپ خود کو تیار کرتے ہیں۔ اور تلفظ کی غلطیوں کا کیا؟ خاص طور پر غیر عربوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ جان کر لاکھوں لوگوں کو شاید سکون ملے گا کہ ذرائع کے مطابق تلفظ کی معمولی غلطیاں خاص طور پر غیر عربوں کے لیے اکثر معاف کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، جی، صرف وہ بڑی غلطیاں نماز کو باطل کرتی ہیں جن سے معنی بالکل الٹ جائیں۔ یہاں تک کہ انسانی بھول چوک کے لیے شریعت میں سجود السہو کا تصور موجود ہے۔ یہ نماز میں ہونے والی غلطی کی تلافی کے لیے 2 اضافی سجدے ہیں۔ اچھا، تو یہ نظام انسانی بھول چوک کو پہلے سے ہی مان کر چلتا ہے۔ یہ نماز کو فوراً رد کرنے کے بجائے اسے بچانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ سزا دینے کے بجائے اصلاح پر زور دیتا ہے۔ چلیں اب کچھ بڑے اور گہرے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بنیادی سوال، کیا خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا یہ سب ایک الہی انا کو مطمئن کرنے کے لیے ہے؟ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع میں موجود ہر مکتبہ فکر، چاہے وہ سخت ترین روایتی ہو یا جدید ترین، اس کے بالکل برعکس بات پر متفق ہے۔ اچھا، وہ سب قرآن کی ایک طاقتور اصطلاح پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ الغنی ہے، یعنی وہ جو ہر طرح کی ضرورت سے پاک، خود مختار اور بے نیاز ہے۔ یہ پورا نظام خدا کے لیے ہے ہی نہیں، یہ ایک ٹول ہے جو عبادت کرنے والے کو بدلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک انتخاب ہے کہ ہم کس چیز کے محتاج بننا چاہتے ہیں؟ بالکل، عبادت اس شعوری انتخاب کا نام ہے کہ اپنی فطری محتاجی کا رخ ایک بے نیاز اور کامل ذات کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ انسان فطرتاً کسی نہ کسی چیز کا غلام ہوتا ہے۔ یا تو وہ شعوری طور پر خدا کی عبادت کرتا ہے یا پھر لاشعوری طور پر کسی اور چیز کا، اپنی انا، دولت، طاقت یا لوگوں کی رائے کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور گہرا سوال ہے، اگر تقدیر پہلے سے لکھی بھی ہے، ہر چیز طے ہے، تو پھر نماز پڑھنے یا دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ یہ تقدیر اور اختیار کا صدیوں پرانا سوال ہے۔ اس پر ذرائع میں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ سنی عقیدے کے مطابق اللہ کا علم مطلق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن انسان اپنے انتخاب خود کرتا ہے۔
صحیح۔ نماز اور دعا خود ان وسائل میں سے ہیں جن کے ذریعے تقدیر ظاہر ہوتی ہے، یعنی آپ کا دعا مانگنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور شیعہ عقیدہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ شیعہ عقیدہ انسانی ارادے اور اختیار پر اور زیادہ زور دیتا ہے۔ ان کے ہاں ایک تصور ہے جسے امر بین الامرین کہا جاتا ہے، مطلب نہ تو مکمل جبر ہے کہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی مکمل اختیار کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو جائے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ ایک سادہ مثال یہ ہے کہ خدا کا علم ایک مصنف کے علم کی طرح ہے جو اپنی لکھی ہوئی کتاب اور اس کے کرداروں کا انجام جانتا ہے، لیکن کہانی کے اندر کردار پھر بھی اپنے انتخابات خود کرتے ہیں۔ آپ کا نماز پڑھنا اس کردار کا اپنا انتخاب ہے۔ اب ایک بہت ہی حساس موضوع کی طرف آتے ہیں جس پر خود مسلمانوں کے اندر بھی بہت بحث ہوتی ہے، مساجد میں مردوں اور عورتوں کی علیحدگی اور حیض کے دوران عورتوں کو نماز سے ممانعت۔ کیا اس سے عورتوں کا درجہ کم ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ذرائع میں روایتی اور جدید دونوں طرح کی آراء موجود ہے۔ علیحدگی پر روایتی موقف یہ ہے کہ اس کا مقصد نماز کے دوران توجہ بھٹکنے سے بچانا ہے، اور یہ کوئی روحانی درجہ بندی نہیں ہے۔ لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ عملی طور پر اس سے اکثر کمتر ہونے کا احساس ہوتا ہے، خاص طور پر جب عورتوں کے لیے مختص جگہ تنگ یا خراب ہو۔ بالکل، اور یہی جدید بحث کا مرکز ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ثقافتی اطلاق کا مسئلہ ہے، نہ کہ اصل حکم کا۔ اب حیض کے دوران نماز سے چھوٹ کی بات کرتے ہیں۔ روایتی طور پر اسے ایک رعایت یا آسانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ رعایت کس طرح؟ مطلب یہ عورت کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسافر یا بیمار کو روزے یا نماز میں رعایت ملتی ہے، اسی طرح اسے بھی ایک جسمانی حالت کی وجہ سے دی گئی رعایت سمجھا جاتا ہے۔ اور اس پر جدید مسلم خواتین اسکالرز کا کیا موقف ہے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جدید مسلم خواتین اسکالرز ان احکامات کی بنیاد، ان کی تاریخی تشریحات اور ان کے سماجی اثرات کا اثر نو جائزہ لے رہی ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا یہ احکامات ابدی ہیں یا ان کا تعلق ایک خاص سماجی ماحول سے تھا؟ تو یہ ایک زندہ بحث ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا کیا خلاصہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ان عبادات کے پیچھے نظم و ضبط، اتحاد، روحانیت اور گہری مذہبی منطق کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ صرف کچھ رسومات کی چیک لسٹ نہیں ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو قوانین بظاہر بہت سخت لگتے ہیں، ان میں بھی غیر معمولی لچک موجود ہے، جیسے معذوری کی حالت میں اشاروں سے نماز پڑھنا، سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا، یا قطبی علاقوں کے لیے جہاں دن رات کا نظام بالکل مختلف ہے، وہاں بھی سہولتیں ہیں۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام کا مقصد انسان کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، اور اس پر مسلسل تشریح اور اجتہاد کا عمل جاری ہے۔ یہ بحث خود اس روایت کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اس گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرائع سے یہ واضح ہے کہ نماز کا مقصد خدا کو نہیں بلکہ نماز پڑھنے والے کو بدلنا ہے۔ اگر یہی مقصد ہے تو کسی کی نماز کی کامیابی کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ اس کی تکنیکی درستی اور ظاہری شکل سے، یا پھر اس شخص کے کردار، اخلاق اور دنیا میں اس کے اعمال پر پڑنے والے اثر سے؟